بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں جو ہے نا ہم چیزیں کچھ ڈسکس کرتے ہیں آپ سے جی۔ تین چیزیں ہیں جو ہم آپ سے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تین ٹاپکس پہ۔ ایک تو ہے جی کہ جو مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا، اس کا آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں اور اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ ان کا مقصد کیا اور وہ کرنا کیا چاہ رہی تھی۔ اور پھر جو وائس ریکارڈنگز چل رہی ہیں، جو سلسلہ تھام نہیں رہا، ایک سائڈ سے رک گیا تو دوسری جگہ سے چالو ہے ابھی بھی، دے مار 4.5 اس کی، اس پہ جی کہ اس کا مقصد کیا اور اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کا تیسرا جی کہ جو سائفر کا معاملہ ہے، یہ نہیں ٹھنڈا ہونے دیتے، مطلب کہیں نہ کہیں دوبارہ یہ شروع ہو گیا ایک ٹائم پہ آ کے۔ جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پہ ڈسکس اتنا نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر ایک دم جو ہے نا ڈسکشن شروع ہو گئی۔ تو شروع کرتے ہیں جی مریم نواز کی جو ہے وہ ویڈیو سے، جو ان کا ایک انٹرویو ہے۔ تو یہ آپ پہلے اس کا کلپ دیکھیے جی، انٹرویو کا کلپ دیکھیے، پھر اس کے جو ہے نا پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ تو آج پکڑی گئی ہے نا، بات یہ کہ سازش تو یہ ہمیشہ سے کر رہا تھا۔ کس کو پتا ہے؟ پتا نہیں ہے کہ 2011 میں اس کو کس نے لانچ کیا، نواز شریف صاحب کے خلاف۔ کس کو پتا نہیں ہے کہ دھرنے میں جو 2014 میں یہ لے کر آیا، اس کے پیچھے کون تھا؟ کس کو یہ پتا نہیں ہے کہ جب 2018 کا الیکشن تھا، اس میں کیونکہ نواز شریف سے جیتنا مشکل تھا، نواز شریف کو مسلم لیگ نون کو ہرانا مشکل تھا، تو کس کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے چن چن کے نواز شریف کے جو الیکٹیبلز تھے، جو ان کے وننگ ہارسز تھے، جو ان کے کیونکہ ظاہر نواز شریف صاحب کی مقبولیت اس وقت اتنی زیادہ تھی کہ الیکشن جیتنا، ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر فاؤل پلے نہ کیا گیا تو الیکشن جیت جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ کس کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک ایک جو جیتنے والا ہمارا ممبر تھا اس کو اٹھا کر الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا گیا۔ کس طرح ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کے رہتے ہوئے یہ الیکشن نہیں جیت سکتا، تو کس طرح نواز شریف پر جھوٹا مقدمہ بنا کر، ان کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر، ان کو نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل ارینا سے باہر کیا، بلکہ ان کو جیلوں میں ڈالا، جھوٹی سزائیں دی۔ کس کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا، کس طرح حکومت بدلی گئی؟ کیا وہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ہوئی تھی؟ کیا وہ شرک کیے بغیر ہوئی تھی؟ یا کیا وہ ارکان کی جو خرید و فروخت ہے اس کے بغیر ہوئی تھی؟ اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن تھا، بزنجو صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، تو جو اپوزیشن تھی اس کے اراکین کی تعداد پوری دنیا کے سامنے حکومتی اراکین سے کہیں زیادہ تھی، اور آپ نے سینٹ الیکشن کا رزلٹ دیکھا کہ یہ سازش کر کے جیت گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ مائکس لگائے گئے، چھپا کے کیمراز لگائے گئے، اور کس طرح سے وہ اٹھا کے اراکین کو کنٹینرز میں بند کیا گیا، ان کو فون کرائے گئے۔ تو کر تو وہ یہ ہمیشہ سے رہا تھا، بات صرف یہ تھی کہ یہ پہلی بار اس کی سازش ناکام ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب نہ ہاتھ ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، اور بیساکھیاں نہیں ہیں۔ تو سنتے ہیں اور روز دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاپولر ہوں، میں یہ ہوں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بیساکھیاں ہٹی ہیں۔ جی تو آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے آپ نے وہ دیکھ لیا جی کلپ۔ اب آپ اس میں اگر ان کا نوٹس کریں جو یہ باتیں کر رہی ہیں، تو اس میں جی وہ پوچھ رہی ہیں جی کہ سب کو پتا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ 2011 میں عمران خان صاحب کو لانچ کس نے کیا۔ اچھا 1996 سے جماعت بنی ہے، لانچ وہ 2011 میں ہو رہے ہیں۔ ایک تو پہلے ان کی سلام ہے ان کی سوچ پہ، خیر ان کی سوچ ہی نہیں، اس پہ سلام کیا کرنا ہے، سادہ ہی سلام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہی ہیں جی کہ 2014 کا جو دھرنا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا، کس کو نہیں پتا۔ پھر آ جائیں جی 2018 کے الیکشن میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان جو ہے نا باقاعدہ لانچ کیا گیا، یعنی کہ اس کو طاقت دی گئی نواز شریف کے خلاف، جبکہ نواز شریف جو ہے نا بہت طاقت میں تھے، تو اس کو ہرایا نہیں تھا جا سکتا، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے تو عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا، اور خان صاحب کو سپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ان کے الیکٹیبل جو ہے نا وہ وننگ ہارسز جو ہے نا وہ توڑے گئے، وہ عمران خان کو دیا گئے، اور ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو ایک سیاسی ہوا بہت زیادہ بنی ہوئی تھی، مطلب کہ وہ جیت رہے تھے۔ اچھا جی اگر اس میں یہاں پہ ایک بات ہے ان سے کہ اگر تو نواز شریف صاحب کی اتنی ہوا جو ہے نا پولیٹیکلی وہ اپ جا رہے تھے، تو پھر تو کوئی بھی الیکٹیبلز کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر تو الیکٹیبل کی ضرورت اس کو پڑتی ہے نا جس کے ہوا بن رہی ہو۔ مطلب اگر الیکٹیبلز ادھر گئے ہیں تو اس کا مطلب الیکٹیبلز کو پتا ہے کہ اگلی جو پاور بن رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی بن رہی ہے، پی ٹی آئی کی بن رہی ہے، تو وہ اس طرف چلے گئے۔
تو آپ اپنے ہی سوال میں اپنے ہی جواب کو دیتے ہوئے اپنا ہی جو ہے نا وہ مدعا جو ہے نا وہ بیان کر رہی ہیں، وہ غلط ثابت کرتی جا رہی ہیں. ساتھ کے ساتھ ہی خود ہی سوال، خود ہی جواب، خود ہی نفی، اور خود ہی اس کا کیس بھی آپ سنا دیتی ہیں کہ جی میں نے جو ماری، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو میں نے حرکت کی ہے جی میں نے چاولی ماری ہے. تو تیسرا جی انہوں نے کہا جی کہ سسٹم سے باہر کیے گئے جھوٹے مقدمات بنائے گئے. کون سا مقدمہ خان صاحب نے بنایا؟ یعنی کہ جھوٹ بولتے ہوئے اس عورت کو تو عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں، اس کو شرم بھی نہیں آتی، اس کا منہ پہ ذرا بھی ایکسپریشن نہیں چینج ہوتے. اور مقدمات تمہاری اپنی گورنمنٹ میں بنے تو نواز شریف صاحب فارغ ہوئے، اس کی جگہ جو ہے نا خاقان عباسی صاحب آئے، اس میں عمران خان کا کیا لینا دینا؟ شکر کرو جو ہے نا جنید صفدر نے اس نے عمران خان پر ڈال دیا. معذرت کے ساتھ جو اس کی حرکتیں ہیں، یہ کچھ بھی کرتی ہے، مطلب بولتے ہوئے یہ اس کا وہ حال ہے، یہ فلش ہے، جب بولے گی نا گاندھی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے اس کے منہ سے، اس عورت کے نا یہی کچھ اس کے نکلتا ہے، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کرتی ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ بلوچستان میں حکومت جو ہے نا وہ کیسے چینج کر دی گئی، بتاؤ نا کیسے کر دی گئی، آپ بتاتے جاؤ کیسے کی. پھر اس کے بعد آگے جی اسے کیا کہتے ہیں جی، جو سینٹ کے الیکشن تھے تو اس میں بغیر جو ہے نا وہ شرک کی ہے، بغیر خریدے یہ وہ. اوکے، خان ہی کہتا تھا کہ الیکشن جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ اوپن کیے جائیں، اوپن ہینڈ کیے جائیں، تب آپ نہیں ماننے. تو جب آپ نے جو ہے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کرائے تب آپ پہ کیا ہوا تھا کہ ایسے کو عالم آ گئے تھے، ایسے آپ کے پاس کوئی جادوگر آ گئے تھے جو آپ کو وہ الیکشن جتوا گئے تھے اس کے والا یوسف رضا گیلانی صاحب والا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس عورت کا بات کرنے کا، یہ ویڈیو بنانے کا، یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد کیا؟ اول تو ان کا پیدا ہونے کا مقصد کوئی نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو کا یہ جو آپ کو دکھائی ہے اس کا مقصد یہ ہے، ٹارگٹ کیا ہے. آپ اگر اس کو تسلی سے سمجھیں گے، سارے فوکس کریں گے، تو ان کا ٹارگٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں جو سابق آئی ایس آئی کے جو ہے نا وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو ان کو تکلیف آج بھی جنرل فیض حمید صاحب سے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے جو ہم اپنے چینل سے کہہ رہے ہیں کہ 98% اگلے چانسز جنرل فیض حمید صاحب کے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف آئیں. تو یہ ان کو اصل میں تکلیف ہے کہ جناب اگر ہم نے اب دیکھیں کیونکہ اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے، آپ کو یہ بولتے نظر آئیں گے، سارے آپ کو ملٹری کے اگینسٹ اور ان لوگوں کے اگینسٹ نظر آئیں گے کہ یہ والا نہیں آنا چاہیے، دنیا کا اور کوئی بندہ آ جائے. تو خیر آنا آپ کی مرضی سے نہیں ہے، خان صاحب نے بھی نہیں آنے دینا، ملٹری نے بھی نہیں آنے دینا. ملٹری ایک اپنی پالیسیز کے ساتھ آتی ہے، اگر ہیڈ آف ملٹری کوئی کچھ کرنا چاہے گا وہ ملٹری کا میٹر وہ سیٹل کر لیتی ہے. تو پہلے تو ہو گئی جی ان کی یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد آ جائے جی دوسرا پوائنٹ جس میں جو ہے نا آڈیو لیکس کا ہم نے آپ سے بات کی کہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. آڈیو لیکس پہلے آئیں جی ان کے خلاف آئیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو پتا عمران خان صاحب نے جلسوں میں کہا کہ یہ خود کروا رہے ہیں. تو پھر آئی ان کے اپنے خلاف جب آنا 2-4 آئیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کی شروع ہو گئی ٹوٹے جوڑ یہ کر، کیونکہ ہیں تو یہ فلموں والے ہی نا، ویڈیوز والے ہیں، کلپس والے ہیں، تو ان کا پروفیشنل کام ہے، یہ کرتے نان پروفیشنل وے میں ہیں، لیکن ان کا بائی کام ہے، ویڈیو بناؤ، کٹھی کرو، وہ کسی کی بھی ہوں، ان کو دھندلی کر کے پھر چلائی جو، دوسروں کو صحیح دکھاؤ، خود دھندلی کر کے چلائی جو. یہ کاروباری لوگ ہیں. یہ ایک ٹائم پہ میرے خیال میں ٹائم ویڈیوز کے نام سے آتا تھا، یہ مجھے لگتا ہے ان کے انویسٹر ہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ اور بنانا جو ہے نا ان کا مین مقصد ہوتا ہے، بنے جیسے مرضی. اب اس میں جو ہے نا مین، اب آپ نے بہت سارے جو ہے نا وہ ان کو اینکرز کو بھی دیکھ لیا ہوگا، لیڈنگ جو ٹی وی کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ اس کی ہے یا ریکارڈنگ اس کی ہے، مین ایشو ہے کہ ریکارڈنگ ہوئی کیسے، کی کس نے. وزیر اعظم ہاؤس ہے یا بڑے ہو سکتا ہے صدارت کے جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ان کی بھی بعد میں نکلیں، بے شک ایڈیٹڈ ہی نکلیں، جوڑ کے نکلیں، لیکن ایک موقع بن جائے گا، ایک طریقہ، ایک ذریعہ بن جائے گا کہ کچھ لوگ یقین کریں گے کچھ نہیں کریں گے، یعنی کہ کنفیوژن جو کریٹ کرنے کے لیے وہ موقع بن جائے گا. تو اس میں ایک ہی چیز ہے جی جس میں ہم اکثر میں سوچتا ہوں کہ کون ایسا بندہ ہے جو یہ کر سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں یا اس کے بعد جو ہے نا آپ کے شہباز شریف صاحب ہوں یا اس سے پہلے ہوں، کون ایسا بندہ ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. وہ عمران خان صاحب کی بھی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، پکچر دیکھ لیں، اس کے پیچھے آپ کو دانتوں والا ہنستا ہوا بندہ نظر آئے گا جو کہ ویسے کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فین ہیں جی عمران خان صاحب کے. وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں، وہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک ہی بندہ رہ جاتا ہے جس کا ایک سب سے زیادہ کنٹرول لگتا ہے وزیر اعظم کے بعد ان کی جگہوں پہ. تو مین تو وہی چیزیں کر سکتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں، تو ادھر کے علاوہ تو کوئی چیز جا نہیں سکتی. جہاں کا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جن کو نہیں آئی وہ ویڈیوز اور جو ان کے کلپس ہیں وہ خان صاحب کی پکچرز ہیں وہ پرانی دیکھ لیں، پیچھے ہر تصویر کے پیچھے دانت نکالتا ایک بندہ آپ کو نظر آئے گا ہر وزیر اعظم کے پیچھے. اور پھر اس کے بعد آ جائے جی تیسری خبر پہ کہ جی سائفر جو ہے اس کو کیوں بار بار زندہ کیا جا رہا ہے.
अब देखें मेन जो अब इशू आ रहा है वो ये है कि पता इनको भी चल गया हुआ कि जी इनका आखिरी टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो गया हुआ, उल्टी गिनती जिसे बोलते हैं। तो अब करें क्या, क्योंकि आवाज तो आ गई, इलेक्शनों में जाने की औकात नहीं है, आगे इतना मैंडेट नहीं है, इतना क्या मैंडेट नाम की चीज नहीं है, सर्वेज आ गए सारी चीजें। तो अब जाना कैसे है? अब जाना ऐसे है जी कि अब इस इशू को उठाया जाए, क्योंकि ये अब खान साहब वाले बयानिए पे आ गए हैं कि पहले मुझे ये बताया जाए कि साइफर लिखा किसे गया, एड्रेस किससे किया गया, बात किससे की जा रही थी। अब ये साइफर को जान के इधर ला रहे हैं, मीडिया में भी लेके आएंगे, ताकि अब वो बंदा जिसको एड्रेस किया जा रहा था, ये सारा सिस्टम को मैनेज कर रहा है, उसका नाम आए, नहीं तो हमें सेटल करे। खान तो ले नहीं रहा, ये किसी ना किसी तरीके से ले देंगे, क्योंकि आज तक ये इनकी हिस्ट्री है कि इज्जत का इन्होंने कोई काम किया नहीं है, इनको नहीं ख्याल होता किसी भी चीज का। अब आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ये नजर आएगा कि ये लोग मिलिट्री के अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएंगे। पैनिक बटन दब चुके हैं, तकलीफें शुरू हैं, चीखें ऊंची ऊंची हैं। उधर खान साहब ने इनको रोज ही नया को जो है ना वो काका दे देते हैं कि ये खिलाते रहो। तो खान साहब ने अब इलेक्शन का कहा कि तैयारी करें, और उम्मीद पूरी है कि इलेक्शन नहीं होगा। अब खान साहब ने इनको इधर से हटा के जलसों में लिजवा के इनको वहां से जलील करवाना है कि जहां 200 500 1000 बंदा होगा, उसके बाद इनकी बेइज्जती वहां से कराएंगे। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, खान साहब ने इनको वहां पे लाके खड़ा किया। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों के साथ। बड़ी तेजी से खबरें आती रहेंगी, इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।